آج ہم پڑھیں گے جی حضرت عثمان بن عفان، یہ اسلامی ریاست کے تیسرے خلیفہ تھے۔ انہوں نے یہ 24 ہجری سے 35 ہجری تک تقریباً کتنے سال بنتے ہیں؟ 11 سال اسلامی ریاست کے خلیفہ رہے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریش سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم سے، اور یہ جو تھے یہ قریش ہی کی ایک شاہ ہے بنو امیہ۔ میں ابتدائی چیپٹر میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ اور آپ مکہ کے پڑھے لکھے اور امیر شخص تھے۔ آپ نے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یعنی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان کا لقب غنی بھی ہے۔ کیوں غنی کیوں ہے؟ یہ غریبوں مسکینوں میں بہت زیادہ خیرات کرتے تھے، چیزیں کھانے پینے کی اور ہر قسم کی تقسیم کرتے تھے۔ اور جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی، ایک یہودی سے بیر معونہ کا کنواں لے کر انہوں نے فی سبیل اللہ لوگوں کے پانی پینے کے لیے بھی وقف کیا۔ آپ غزوہ بدر میں بی بی رقیہ انتہائی زیادہ بیمار تھیں، اس لیے اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ باقی ساری جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، اور حبشہ کی طرف پہلی جو ہجرت ہوئی اس میں بھی آپ شامل تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت آپ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا تھا۔ اب سب سے پہلے ان کا انتہا پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر جب شدید زخمی تھے تو آپ نے 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ اپنے بیٹے کو یاد رکھیں نہیں بنایا حضرت عمر نے، حالانکہ بعض نے مشورہ بھی دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم بادشاہی نظام نہیں قائم کریں گے۔ اس کمیٹی میں عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان اور سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ شامل تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے خلیفہ بننے سے معذرت کر لی، اس طرح یہ نیوٹرل ہو گئے۔ پھر باقی 5 صحابہ نے آپ کو خلیفہ کا اختیار دے دیا، عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ آپ منتخب کریں، آپ کسی پہ انگلی رکھیں۔ عبد الرحمن کے ساتھ سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بھی شامل ہو گئے۔ آپ نے اب حضرت علی اور حضرت عثمان جی میدان میں تھے، تو اب کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف نے سب سے مشورہ کیا، یعنی مہاجرین سے بھی مشورہ کیا، انصار سے بھی مشورہ کیا، صحابہ سے بھی، سب سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ اس طرح حضرت عثمان جو تھے وہ خلیفہ منتخب ہو گئے، اسلام کے تیسرے خلیفہ۔ اب جی ہم پڑھتے ہیں ان کی فتوحات، اور اس میں سب سے پہلے اسکندریہ پر دوبارہ حملہ۔ یہ مصر کا ہی ایک شہر ہے، اسکندریہ ایک ساحلی شہر ہے، بندرگاہ ہے۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک بہت بڑا لشکر بھیجا اور اسکندریہ کو فتح کر لیا۔ یہاں کے قطبی جو قبیلے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ماریا قبطی کا بھی تعلق اسی خاندان سے تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب رومی آئے تو انہوں نے بہت زیادہ قتل عام کیا قطبیوں کا، اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا، انہوں نے رومی بیڑے کو شکست دی اور یہ قطبی جو تھے ان کی کافی حد تک مدد کی، اور ان کا جو نقصان ہوا وہ بھی پورا کیا۔ اس طرح اسکندریہ پر دوبارہ قبضہ ہوا اور قطبیوں نے اسلامی فوج کا ساتھ دیا۔ پھر مشرق کی صوبوں کی بغاوت اور فتوحات۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد اکثر جگہوں میں بغاوت ہوگی۔ یہ آرمینیا اور آذربائیجان میں بھی بغاوت ہوئی۔ حضرت عثمان نے ولید بن عتبہ کو لشکر دے کر روانہ کیا، یہ بہت بہادر انسان تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے انہوں کو شکست دے کر بغاوت ختم کر دی۔ ایشیائی کوچک میں عیسائی زیادہ تھے، انہوں نے بھی بغاوت کی، ان کو حبیب بن مسلمہ نے شکست دی۔ امیر معاویہ نے انطاکیہ اور سرلوس کے علاقے فتح کر لیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں طرابلس پر قبضہ۔ حضرت عثمان نے عبداللہ بن ابی سرہ، یہ بہت بہادر انسان تھا عبداللہ بن ابی سرہ، ان کو عمرو بن العاص کی جگہ مصر کا گورنر مقرر کیا۔ انہوں نے شمالی افریقہ پر حملہ کیا۔ ان کی مدد کے لیے حضرت عثمان نے عبداللہ بن زبیر کو بھی بھیجا۔ طرابلس پر حملہ کیا گیا اور اس کے حکمران یہ جرجیر نے صلح کر لی، اور اس نے کہا کہ سالانہ 50,000 درہم
ہرات مسلمانوں کو دوں گا، اس طرح وہ علاقہ بھی سمجھے فتح ہو گیا۔ اب جزیرے قبرص پر قبضہ، دیکھیں جی یہ امیر معاویہ جو تھے یہ شام کا ان کو حضرت عثمان نے، بلکہ حضرت عمر نے گورنر لگا دیا تھا، تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا جی کہ ہم یہ رومی جو ہیں ان کے پاس کشتیاں ہیں، بحری بیڑے ہیں، وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے بحری بیڑا بنانے کی اجازت دی، تو اس کی مدد سے امیر معاویہ نے قبرص پر حملہ کیا اور قبرص پر قبضہ ہو گیا۔ آخر میں ہم یہ پڑھتے ہیں ایران میں بغاوت اور فارس پر قبضہ۔ دیکھیں جی ایران جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی سارے کا سارا ایران جو تھا یہ فتح ہو گیا تھا، اور حضرت عمر نے آگے اپنی فوجوں کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یہاں پہ ایرانی علاقوں میں بغاوت ہو گئی۔ حضرت عثمان نے ابو موسیٰ اشعری کی جگہ عبداللہ بن عامر کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا، طبرستان کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو شکست دے کر۔ اسی طرح سعید بن العاص جو کوفہ کے گورنر تھے انہوں نے بھی طبرستان کے علاقوں پر فوج کشی کی۔ عبداللہ بن عامر اور سعید بن العاص نے مل کر خراسان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے، اس پر بھی حملہ کر لیا۔ اس کے بعد نیشا پور کا علاقہ فتح ہوا، اور یزد گرد جو ہے اسی علاقے میں کہیں موجود تھا، تو اس طرح ہوا وہ یہاں سے بھاگ کر چلا گیا، اور بعد میں کہتے ہیں کہ اس کو لوگوں نے لوٹ کر سارا خزانہ لے لیا، اس کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح اسلامی فوجیں آگے بڑھیں اور ایران کے ساسانی خاندان کا یہ یزد گرد کے ساتھ ہی خاتمہ ہو گیا۔ پھر نیشا پور کے حاکم یہ مرزبان اس کا نام تھا، اس نے اسلامی فوج سے صلح کر لی اور اس نے کہا میں اسلامی فوج کو جو خراج ہوتا ہے یہ دوں گا۔ اچھا ابن عام یعنی تہارستان اور کرمان کے علاقے بھی یہ ابن عامر جو ہے یہ فتح یہاں تک اس نے فتح کی، پھر اس نے غزنی اور کابل تک کے علاقے فتح کیے۔ ان علاقوں پر قبضہ ہونے سے مسلمان جو تھے ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ تو یہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات یاد رکھیں، حضرت عثمان کا ٹوٹل جو پیریڈ تقریباً 11 سال اور کچھ عرصہ بنتا ہے، اس میں سے 6 سال بڑے سکون کے گزرے ہیں، لیکن آخری 6 سال میں جی بغاوتیں ہوتی رہیں، اور اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگا کر ان کو شہید بھی کیا گیا۔ انشاءاللہ اس بارے میں نیکسٹ